بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مطالعہ کیا جائے تو بہت زیادہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ چنانچہ محدثین، مفسرین اور اکابرین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو اکٹھا کیا، بے شمار کتب تحریر کی گئیں، بے شمار تصانیف تیار کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو بدر کے مقام پر رونما ہوئے، ان میں سے ایک معجزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے عطا کردہ چھڑی جو حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مارکہ حق و باطل، اسلام کی یہ پہلی جنگ کفار کے خلاف لڑنے کے لیے بدر کے میدان پہ اکٹھے ہوئے، پریشانی تھی کہ ہمارے پاس نہ زیادہ اسلحہ تھا، نہ زیادہ ساز و سامان تھا، اور افرادی قوت بھی بڑی مخصوص تھی۔ مسلمان ٹوٹل گنتی کے 313 تھے اور سامنے کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور آپ کی ذات اقدس پر یقین بڑا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جو چٹیل میدان تھا، سخت مٹی والی جگہ تھی، اس پر کفار نے قبضہ جما لیا، اور مسلمانوں کے مقدر میں، ان کے نصیب میں اور ان کے حصہ میں جو زمین آئی وہ ریتلی زمین تھی جس پر بھاگنا بہت مشکل تھا۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک خیمے کے اندر آپ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے رب کی بارگاہ میں، اور یہ عرض گزار ہوتے رہے، یا اللہ یہ مختصر سا میرا قافلہ جو تیری بارگاہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے لایا ہوں، اگر یہ قافلہ لٹ گیا، اگر یہ ہار گیا تو پھر اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی غیبی مدد عطا فرمائی، ایسی مدد عطا فرمائی کہ اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کچھ عجیب مناظر ہیں، کچھ عجیب معاملات ہیں، کچھ عجیب باتیں ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، محیر العقول ہیں، ذہن نہیں مانتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم 313 ہیں، ادھر کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن عجیب سی ایک آواز ہے جو اس میدان میں گونج رہی ہے، اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم۔ جب بدر کا مقام اس سے ہم فارغ ہو گئے، جنگ جیت لی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے ایک آواز سنی اقدم ہے زوم، یہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کان کا معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں، پہچانتے ہیں جسے عام بندے نہیں پہچان سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل تھے، ان کے گھوڑے کا نام ہیزوم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے اور کفار کو مار رہے تھے۔ ہیزوم کو کہتے تھے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ معجزات رونما ہوئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کفار کے خلاف لڑ رہا تھا، جنگ جاری تھی، میرے پاس تلوار تھی، وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب پریشانی تھی، پہلے سامان کم ہے،
پہلے اسلحہ ہمارے پاس کم ہے اور اب ایک تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرا اسلحہ یہ ٹوٹ گیا ہے، میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تلوار جب ٹوٹی ہوئی پیش کی، سرکار نے وہ تلوار رکھ لی اور کھجور کی ایک چھڑی حضرت عکاشہ کو عطا فرما دی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں سرکار کے دست اقدس تھے، وہ دی ہوئی چھڑی اگرچہ وہ کھجور کی تھی لیکن تلوار سے زیادہ اس کا وار تھا، تلوار سے زیادہ تیز چلا کرتی تھی۔ میں نے وہ چھڑی لی اور لڑنے کے لیے پھر کود پڑا۔ دیکھیں صحابہ کرام کا عشق کہ چھڑی کے ساتھ بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں لیکن یقین ایقان پختہ تھا۔ سرکار کے ہاتھوں سے لی ہوئی وہ چھڑی لے کر حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں میدان عمل میں کود پڑا اور پھر کفار کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے وہ ہاتھ لگا کر چھڑی مبارک مجھے عطا فرمائی تو تلوار سے بھی زیادہ وہ تیز چلتی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کسی کافر کو مارنے کے لیے وہ چھڑی ابھی اشارہ کرتا، ابھی چھڑی لگتی نہیں تھی کہ کافر کی گردن پہلے کٹ کر زمین پر گر جاتی تھی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے عطا کردہ اس چھڑی کی طاقت ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، اس کا وار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو یارو اندازہ کرو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دست اقدس کا کیا عالم ہوگا، اس کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہوگی کہ جو ایک چھڑی کے ساتھ ہاتھ لگ جائے اس میں قوت آ سکتی ہے، اس میں طاقت آ سکتی ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دست اقدس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر مبارک پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی شانیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے، عوام میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنے بھی معجزات اور سرکار کی شانیں ہم لوگوں میں بیان کریں گے اتنا سرکار کا عشق، سرکار کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔